کسی نے علامہ اقبال سے کہا تھا حضور کی محبت کیسے پیدا ہوتی ہے؟ تو اقبال کہنے لگے درود زیادہ پڑھا کرو، سیرت زیادہ پڑھا کرو، سنا کرو۔ اور تیسرے لفظ اقبال کے حالات میں موجود ہے، کہنے لگے محفل میلاد کھل کے کیا کرو، رسول اللہ کا پیار پیدا ہو۔ حضور کے میلاد کی محفل کھل کے زیادہ کیا کرو، نبی پاک کا پیار پیدا ہوگا۔ اس پیار کے سوتے کو کبھی خشک نہ ہونے دے۔ ساری زندگی ایک بندہ کہتا رہے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ، مسلمان ہو جائے گا؟ کیوں جی؟ اللہ کو تو مان رہا ہے، کہتا میں اللہ کے سوا کسی اور کو مانتا ہی نہیں۔ ساری زندگی اس نے پڑھا ہے، اور رب کہتا ہے مجھے تیرے کلمے کا اعتبار ہی نہیں۔ یا اللہ تجھے کب اعتبار ہوگا؟ فرمایا کہ اپنی زبان سے محمد الرسول اللہ، کہ اپنی زبان سے محمد الرسول اللہ، کہ جب تک تو میرے محبوب کا اقرار نہیں کرتا، اعلان نہیں کرتا، غلامی میرے نبی کی جب تک تو نہیں تھامتا، تب تک میں تیرے کلمے کا اعتبار نہیں کرتا۔ میرے بھائی یہاں دنیا میں بھی جب تک ذات رسالت کو نہ مانے، اس کا ایمان مکمل، حضور سے پیار نہ کرے تو ایمان مکمل، بھائی سمجھ لے، غور کرے، ایمان بھی مکمل نہیں۔ اچھا جی قبر میں چلے تھے، کتنے سوال ہوتے ہیں قبر میں؟ بولے کتنے سوال ہوں گے؟ اللہ آپ کو خوش رکھے، 3 سوال ہوں گے۔ پہلا کیا ہے؟ تیرا رب کون ہے؟ میں مثال دینے لگا ہوں، کسی نے انکار کر دیا، کہنے لگا ہا ہیتا لا ادری، میں نہیں جانتا۔ تو اللہ کو نہیں مانتا تو چاہیے نا رب جہنم میں ڈال دے، پر اللہ نے دوزخ میں نہیں ڈالا، نہیں ڈالنا۔ ابھی دوسرا سوال پوچھو، ما دینو کا، تیرا دین کیا ہے؟ ہا ہیتا لا ادری، کافر ہے، منافق ہے، فاسق ہے، کہتا ہائے افسوس میں نہیں جانتا۔ چاہیے تھا نا دین نہیں جانتا دوزخ میں ڈالا جائے، لیکن اللہ ابھی دوزخ میں، ابھی جہنم کا گڑھا نہیں بنی۔ فرمایا تیسرا سوال پوچھو، حضور کا چہرہ دکھایا، ما کنتا تقول فی حق ھذا الرجل، ان کے بارے میں کیا کہتا تھا؟ اس نے کہا میں نہیں جانتا۔ اللہ نے فرمایا تو میرے نبی کو نہیں جانتا، پکڑو اس کو جہنم میں داخل کر دو۔ نہ اپنی ذات کے انکار پر دوزخ میں بھیجا، نہ دین کے انکار پر، کہا میرے مصطفیٰ کو نہیں مانتا، ڈالو اس کو جہنم کے اندر۔ تمام کتب حدیث، تمام بخاری سے لے کر طبرانی تک، تمام کتب حدیث میں اسی رنگ میں روایت ملے گی۔ قبر میں بندہ گیا، مومن ہے، مسلمان ہے، نمازی ہے، 10 حج کیے، 15 عمرے کیے، زکاتیں، صدقات، خیرات، عبادات، نفل، نماز، داڑھی، حج، عمرہ، بڑا کچھ۔ ہاں بھائی من ربو کا، اس نے کہا ربی اللہ، اللہ میرا، اس کو جنت کوئی نہیں ملی، ابھی جنت کی کھڑکی۔ دوسرا سوال پوچھو، ما دینو کا، تیرا دین کیا ہے؟ دینی الاسلام، میں اسلام کو مانتا ہوں، جنت مل گئی۔ پورے کے پورے دین کو مان رہا ہے، نماز کو مان رہا ہے، حج کو مان رہا ہے، زکوٰۃ کو مان رہا ہے، عبادات کو مان رہا ہے، ہر چیز کو مان رہا ہے، لیکن جنت ملی۔ فرمایا تیسرا سوال پوچھو، حضور کا جلوہ بددہا دکھایا۔ کچھ لوگ غلط ترجمہ کرتے ہیں، یہاں بھی کہتے ہیں پوچھا جائے گا یہ کون ہے، یہ لفظ نہیں ہے، ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل۔ اللہ فرمائے گا یہ بتا دنیا میں میرے نبی کو کیا کہا کرتا تھا، ان کے بارے میں تو دنیا میں کیا کہا کرتا تھا؟ تو جو کہا کرتا تھا وہ کہہ کے اسی وقت پکار اٹھے گا کہ میں کہا کرتا تھا یا نبی پکارا کر، میں یہ کہا کرتا تھا یا نبی، میں یہ کہا کرتا تھا کہ دشمن احمد پہ شدت کیجئے، ملحدوں سے کیا مروت کیجئے، اور شرک ٹھہرے جس میں تعظیم حبیب، اس پورے مذہب پہ لعنت کیجئے، اور مثل پارس زلزلے ہو نجد میں ذکر آیاد ولادت کیجئے، اور غیظ میں جل جائے بے دینوں کے دل، یا رسول اللہ کی کثرت کیجئے، یا رسول اللہ کی کثرت میں یہ کہا کرتا تھا۔ اچھا اس نے اللہ کو مانا، دین کو مانا، جنت نہیں ملی۔ جب کہنے لگا نا ہوا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب حضور کو پہچانا، حضور کو، نبی پاک کو پہچانا، تو فرمایا نہیں میرے یار کو جانتا ہے، اب کھول دو جنت کا دروازہ۔ تو بھائی
مغز قرآن روح ایمان جان دی ہست حب رحمت للعالم. حضور کی محبت اصل ہے دین کی. قرآن مجید سورہ توبہ آیت نمبر 24. کوئی تفسیر نہ پڑھیں, صرف اس آیت کا ترجمہ پڑھیں. فرمایا محبوب کہہ دے تمہارے باپ بھی, تمہارے بیٹے بھی, تمہارے بھائی بھی, تمہاری عورتیں بھی, تمہارا سارا ہی خاندان. بات ہی ختم کر دی. تمہارا سارا ہی خاندان. واموال ان کی طرف تمہا, اور تمہارا کمایا ہوا مال. وتجارت تخشون کسادہا, اور تمہاری وہ تجارت جو تم نے محنت کر کے کاروبار چمکایا ہے اور تم ڈرتے ہو کہ نقصان نہ ہو جائے. ومساکن ترضونہا, اور تمہارا وہ رہنے کا مکان جو تمہیں بڑے پسند ہیں. یہ ساری چیزیں گنوا کے کہا احب الیکم من اللہ ورسولہ, اگر یہ چیزیں تمہیں خدا سے زیادہ پیاری ہو اور خدا کے رسول سے زیادہ پیاری ہو. وجہاد فی سبیلہ, اور ان کے رستے میں جہاد سے زیادہ پیاری ہو, پھر کیا کرو؟ فتربصوا, انتظار کرو, حتی یاتی اللہ بامرہ, یہاں تک کہ اللہ تم پر اپنا عذاب لے آئے گا. اگر تمہیں تمہارے باپ, تمہارے بیٹے, تمہاری اولاد, تمہارا کنبہ, تمہارا خاندان اگر مصطفیٰ کریم سے زیادہ پیارا ہوا تو پھر اللہ کیا کرے گا تم پر؟ اللہ عذاب نازل کرے گا تم پر. اگر یہ چیزیں تمہیں خود رسول پاک نے بیان کیا, اور لفظ انداز دیکھیے حدیث پاک کا, لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدی و ولدہ, تم میں سے کوئی اس وقت تک مومن ہی نہیں ہو سکتا جب تک میں اسے اس کے ماں باپ اور اس کی اولاد والناس اجمعین, اور بات ہی ختم کر دی. فرمایا جب تک سب لوگوں سے بڑھ کر مجھ سے پیار نہ کرے اتنی دیر تک مومن ہو سکتا. حضرت عمر حضور کی بارگاہ میں آئے, عام آدمی نہیں, جناب فاروق اعظم. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی یہ حدیث سنی تو حاضر خدمت ہوئے. کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میں ہر چیز سے بڑھ کر آپ سے پیار کرتا ہوں, اور میں خالی نعرے لگانے والا نہیں, میں گھر سے تجربہ کر کے آیا ہوں. میں نے اولاد سامنے رکھی ہے, پھر آپ کا پیار سامنے رکھا ہے. حضور مجھے اولاد نہیں زیادہ پیاری, آپ زیادہ پیارے ہیں. اولاد زیادہ پیاری نہیں, ہم نے بھی کبھی سامنے رکھی ہے. اولاد اور حضور کا پیار ہے. جی میں حدیث پاک بیان کر رہا تھا تو روک گیا ہوں اچانک ہی. رکھی ہے کبھی سامنے؟ جی اگر رکھی ہوتی نا تو بیٹے کو پہلے بٹھا کے اس کو کہتے بیٹے پہلے قرآن سیکھ, پہلے حضور کا فرمان سیکھ. بیٹا جیسے ہی بڑا ہوتا کمپلیں داڑھی کی نکلتی, اگر حضور سے پیار ہوتا تو اماں اسے کہتی بیٹا داڑھی نہ مڑانا. یہ مصطفیٰ کا طریقہ ہے. اگر نبی پاک سے محبت ہوتی نا میرے بھائی, اگر کامل پیار ہوتا تو ابا جی نصیحت کرتے کہ بیٹا خبردار داڑھی چھوٹی بھی نہ کرانا, یہ رسول اللہ کی سنت ہے. لیکن ہم نے ابھی اس چیز کو سامنے ابھی لا رہی ہے, ابھی خالی میلاد میں ہی محبت کرتے ہیں, ابھی خالی معراج شریف والے دن ہی پیار کرتے ہیں, ابھی اس کے اثر رنگ تک نہیں آئے. سنیے اور غور کیجیے. حضرت عمر عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میں نے اولاد سامنے بٹھائی ہے, پھر آپ کا چہرہ سامنے لایا ہوں. حضور مجھے اولاد نہیں پیاری, آپ ہی زیادہ پیارے. پھر عرض کی حضور میں نے کل کمائی, کل جمع پونجی لا کے اپنے سامنے رکھی ہے, مجھے مال پیارا نہیں, آپ زیادہ پیارے. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میں نے ماں باپ کے چہرے سامنے رکھے ہیں, بہن بھائیوں کو رکھا ہے, رشتہ داروں کو رکھا ہے, دوستوں یاروں کو رکھا ہے, مجھے وہ نہیں پیارے, آپ پیارے. اور حضور پھر میں نے اپنا علاقہ اور قبیلہ بھی سامنے رکھا ہے. حضور مجھے وطن سے پیار نہیں, آپ سے پیار ہے. اور محبوبہ حد ہو گئی, میں نے اپنی عزت بھی سامنے رکھی ہے, عزت بھی. لیکن محبوبہ مجھے عزت نہیں پیاری, آپ زیادہ پیارے ہیں. حق پسند لوگ تھے, سچی بات کرنے والے. حضرت عمر کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, پھر میں نے اپنے نفس کو, اپنی جان کو, اپنی روح کو سامنے رکھا ہے. مجھے لگتا ہے کہ جان مجھے زیادہ پیاری ہے. یہ نہیں کہا کہ زیادہ پیاری ہے, مجھے سمجھ رہے ہیں بات کو, مجھے لگتا ہے کہ جان مجھے آپ سے. میرے رسول پاک نے دست مبارک اٹھایا اور جناب عمر کے سینے پہ مارا, فرمایا عمر جا, ابھی تو تیرا ایمان ہی مکمل نہیں ہوا. اگر تو اپنی جان سے بڑھ کر مجھ سے پیار نہیں کرتا تو تیرا ایمان مکمل ہے.
تیرا ایمان مکمل ہے، تیرا ایمان مکمل؟ حضرت عمر کہتے حضور کا ہاتھ لگا تو میں نے اعلان کیا، میں نے کہا محبوبہ تیرے دست مبارک نے خیر کر دی ہے حضور، اب مجھے آپ جان سے بھی زیادہ پیارے ہو گئے، آپ اشارہ کریں میں جان قربان کرنے کو بھی تیار ہوں۔ آپ مجھے اصل میں نا ٹی وی پہ بیٹھتا ہے ایک اینکر بیچارہ جو 3 لاکھ روپیہ تنخواہ لیتا ہے یا 6 لاکھ، اس نے حق حلال کرنی ہوتی ہے اپنی کمائی، ٹی وی پہ بیٹھا ہے بیچارہ، نہ اس کو دین کے حروف ابجد کا پتہ ہے، وہ ٹی وی پہ بیٹھا ہے، اب جس پارٹی سے پیسے لیتا ہے اس کا وہ نمک خاری کا حق ادا کرتا ہے۔ کہتے جی حضور نے اپنے دشمن کو معاف کیا ہے، مولوی سخت بات کرتے ہیں، حضور نے اپنے دشمن کو، آپ کسی پارٹی کے لیڈر کے خلاف دوسری پارٹی کا بیان کبھی سنیں، اس لیڈر سے پیار کرنے والے اتنی اتنی لمبی زبانیں کھول کے ٹی وی پہ آ جاتے ہیں، اور وہ لفظ جو میڈیا پر اور اسمبلی میں ویسے ہی قانون کا حصہ نہیں وہ بھی بول دیے جاتے ہیں۔ لوگ ان معاملات میں بھی حمایت کرتے ہیں اپنے لیڈروں کی جن میں حمایت بنتی ان میں بھی، اور ذات رسالت کی بات آتی ہے تو کہتے ہیں نہیں حضور نے معاف کیا ہے، مولوی جذباتی ہوتا ہے، یہ ایسے تو نہیں نہ ہوتا، تجھے اصل میں پتہ نہیں، تو پیار کرتا ہے ڈالر سے، تو پیار کرتا ہے شہرت سے، اور جو پیار کرتے ہیں نا مدینے کے ٹکڑوں سے، جو کھاتے ہیں نا رسول اللہ کے نام کا صدقہ، جو حضور کے نام کا، امیر ملت پیر جماعت علی شاہ صاحب محدث علی پوری رحمت اللہ علیہ فرماتے پاکستان بن رہا تھا تو اس وقت تو یہی بتایا گیا تھا نا کہ پاکستان کا مطلب کیا، پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، کہتے ہیں یہ بتایا گیا تھا۔ ہم پاکستان کے حق میں تقریریں کرتے تھے، اور ہندو پنڈت جو ہوتے تھے نا وہ اسلام کے خلاف معاذ اللہ اور پاکستان کے خلاف تقریریں کرتے تھے، جلسے ہوتے تھے۔ پھر جماعت علی شاہ صاحب کہتے ہیں ایک جگہ ہندوؤں کا جلسہ تھا تو ایک پنڈت تقریر کر رہا تھا، اب سارے ہندو تھے، مسلمان تھا ہی کوئی نہیں، سب ہندو بیٹھے تھے اور وہ سن رہے تھے، تو معاذ اللہ اس نے تقریر کرتے کرتے نا حضور کی ذات اقدس کے بارے میں کوئی جملہ کہہ دیا، کوئی نازیبہ بات کہہ دی، اور کوئی نہیں تھا، وہ ایک ملانگ تھا، وہ پیچھے بیٹھ کے، جو دوری ڈنڈا نہیں ہوتا جن کے ہاتھ میں، اور ڈنڈا بھی کئی رنگوں کا ہوتا ہے ان کا، وہ اس نے پکڑا ہوا تھا اور وہ پتہ نہیں کیا اس میں پیس رہا تھا۔ امیر ملت فرماتے اس کے کان میں سپیکر کی آواز گئی کہ حضور کے بارے میں بات کر دی، اس نے ڈنڈا پکڑا، ملانگس آدمی تھا، پیچھے سے نکلا، کسی نے روکا بھی نہیں، اسٹیج پہ چڑھا سیدھا، اور 2-4 ڈنڈے زور زور سے پنڈت کے سر پہ دے مارے، پنڈت مر گیا، پرچہ ہو گیا، مقدمہ ہو گیا، جیل ہو گئی۔ امیر ملت کہتے ہیں میں جیل میں ملنے گیا، میں جیل میں دیکھے بندہ ان پڑھ تھا، بات بڑی پڑی کر گیا۔ امیر ملت فرماتے بندہ سادہ تھا پر بات بڑی حسین کر گیا، بندہ بالکل بے عمل تھا پر بات ایمان کی کر گیا۔ آپ فرماتے ہیں میں جیل میں ملنے گیا تو میں نے کہا سائیں نہ تو نماز پڑھے نہ روزہ رکھے نہ تو مسجد آئے، تو عبادات کی طرف توجہ نہیں کرتا اور تو نے اتنا بڑا کام کر دیا ہے، ہندو مار دیا ہے۔ تو پیر صاحب کہتے ہیں میری طرف دیکھ کے نا پنجابی میں بولا، کہنے لگا پیر جی مینوں دے سیدھے لفظ بھی کوئی نہیں ہوندے، مینوں کی پتا جے سیدھے لفظ بھی کوئی، مینوں نہیں پتا میرا درجہ کی ہے۔ پیر صاحب میں نماز نہیں پڑھدا میری غلطی ہے، روزہ نہیں رکھدا ہے میری غلطی ہے، میں عبادت نہیں کردا میری غلطی ہے، پر پیر صاحب یہ تو نہیں نہ ہو سکدا کہ میرے سامنے کوئی میری اچھی تے سچی سرکار دی بے ادبی کر کے لنگ جائے۔ لفظ بڑے کمال کہہ گیا، کہنے لگا پیر صاحب میں گناہگار ہوں پر اپنے نبی کا غدار نہیں ہوں، گناہگار ضرور ہوں پر میں غدار نہیں کہ میرے سامنے کو رسول اللہ کے بارے میں آ کے پوچھ لیتے ہیں لوگ مسئلہ، کہتے ہیں ایک مولوی ملا تھا کہہ رہا تھا حضور کو علم غیب نہیں، میں نے کہا تینوں ملیا سی مینوں ملتا دسنا سی، میں انہیں تجھے ملا تھا نا اور تو نے سن لی بات، کیسے سن لی، کیسے تیرے دل میں خیال آیا؟ وہ تیرے سامنے تیرے مصطفیٰ کے علم کی توہین کر گیا، وہ تیرے سامنے رسول اللہ کے اختیار کی توہین کر گیا، وہ تیرے سامنے بیٹھ کر نبی پاک کے صحابی کی بے ادبی کر گیا، حضور کی اہل بیت کی بے ادبی کر گیا، اور تو سنتا رہا، یہ ہو کیسے گیا؟ سنو میرے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں میرے باپ کو کوئی گالی نکالے میں سن لوں گا، میرے بڑوں کو کوئی برا بلا کہے میں سن لوں گا، لیکن اگر میرے مصطفیٰ کے بارے میں بات کرے گا تو زبان پکڑ کے کھینچ لوں گا،
حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام کے جب ایام وصال قریب آئے نا تو حضور مسجد میں آنا جانا کم فرما دیا تھا، کئی دن حضور تشریف نہیں لاتے تھے، تبھی علالت کے باعث۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ ہے۔ فرماتے ایک دن نا پیر شریف کا دن تھا اور فجر کی جماعت تھی، اور جناب ابو بکر صدیق نماز پڑھا رہے تھے۔ اچانک نا حضور کا دل کیا غلاموں کو دیکھنے کو، تو حضور نے نا حضرت عائشہ صدیقہ کے مکان کے حجرے کا پردہ سرکا کے نا تو غلاموں کو دیکھا۔ اب تو ماشاءاللہ بہت سارے لوگوں نے مدینے کی زیارت کر لی ہے نا، آپ جانتے ہیں کہ یہاں کر کے ان کا مکان ہے، تو یہاں اگر سامنے امام کھڑا بھی ہو تو مقتدی دیکھ بھی لے پردہ سرکا ہے، تو یہ پہلے والے دیکھ لیں گے جو قریب ہیں، آخری والے تو نہیں نا دیکھ بھائی یہاں سے پردہ سرکایا کسی نے، تو یہ 5 7 10 جو قریب کے نمازی ہیں وہ تو دیکھ لیں گے، تو وہ جو صف کے اینڈ پہ ہیں وہ کیسے دیکھیں گے؟ اور صف کا جو امام ہے وہ کیسے دیکھے گا؟ اور حدیث میں بخاری مسلم سے پیش کر رہا ہوں، حضرت انس بن مالک کہتے ہیں نبی پاک نے جب پردہ سرکا کے چہرہ انور دکھایا نا تو فرماتے ہیں ہمیں یوں لگا کہ قرآن کا صفحہ کھل گیا ہے۔ آپ فرماتے ہیں جب ہمیں لگا نا قرآن کا صفحہ کھل گیا تو حضرت ابو بکر صدیق نے چاہا کہ نماز چھوڑ کے پیچھے آ جائے تاکہ حضور امامت کرائیں، تو حضرت انس بن مالک فرماتے اجتماعی طور پر سب کا یہاں تک ہم پہنچ گئے تھے کہ شاید چند سیکنڈ اور گزریں گے تو ہم نماز توڑ دیں گے، فرض نماز توڑ دیں گے۔ ویسے کسی صوفی کا شعر پڑھیں تو لوگ اعتراض کرتے ہیں، اب حدیث سنا کے پڑھ لو خیر ہے، ویسے کسی صوفی کا شعر پڑھیں تو لوگ کہتے ہیں تو دیکھو جی بابے نے کیا کہہ دیا، یہ حدیث بخاری ہے اور بابا اس کا ترجمہ کرتا ہے۔ حضرت خواجہ صاحب فرماتے ہیں نماز پڑھا کہ میں تیں ول ویکھاں، کیا انداز گفتگو ہے، کہنے لگے نماز پڑھا کہ میں تیں ول ویکھاں مینوں کعبہ بھول گیا آئی، نماز پڑھا کہ میں تیں ول دیکھاں مینوں کعبہ بھول گیا آئی، بھول کے سب سوم صلاتاں ہکو یار دا فکر پہ آئی، مینوں بھول گئیاں سب سوم صلاتاں ہکو یار دا، نماز پڑھا کہ میں تیں ول ویکھاں مینوں کعبہ بھول گیا آئی۔ اب اعلیٰ حضرت کی بھی ایک بات کر لیں، فاضل بریلوی فرمانے لگے حاجیو آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھے، کعبہ تو دیکھ چکے اب کعبے کا بھی کعبہ دیکھو۔ تو حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے قریب تھا کہ نماز ٹوٹ جاتی، تو رسول پاک پہلے مسکرائے، پھر حضور نے وہیں سے اشارہ کیا کہ نہیں نماز مکمل کرو۔ اب ایک مسئلہ شرعی یہ بھی سن لیں کہ نماز میں لقمہ وہ دے گا جو نماز میں شامل ہوگا، جو ٹوٹیوں پہ ابھی وضو کر رہا ہے وہ لقمہ نہیں دے گا، اور اگر امام نے قبول کر لیا تو نماز ٹوٹ جائے گی، پر حضور تو شامل نہیں تھے نا، پر صحابہ نے لقمہ دیا، حضور نے لقمہ دیا اور صحابہ نے لقمہ قبول کیا، لیکن کسی کی نماز ٹوٹی۔ چلتے بخاری سے ایک اور حدیث پڑھ لیتے، نبی پاک علیہ السلام ایک قبیلے کی صلح کرانے چلے گئے، فرمایا اگر مجھے دیر ہو گئی تو ابو بکر سے کہنا جماعت کرا دے، جس ابو بکر کو نبی پاک مصلی پہ کھڑا کرے وہ واقعی ساری امت کے امام ہے، جنہیں حضور مصلی دے، ابو بکر سے کہنا جماعت کرا دے۔ حضرت صدیق ایک پر کھڑے ہو گئے تو نبی پاک بھی آ گئے، جماعت کھڑی ہوئی تھی کہ حضور بھی پہنچ گئے۔ شارحین کہتے 3 5 یا 7 صفیں تھی صحابہ کی، حضور جس صف میں جاتے صحابہ جگہ چھوڑ دیتے، یہ بخاری مسلم ہے، صفیں ٹوٹتی رہی پر نماز کسی کی بھی نہیں ٹوٹی، اور حضور پہلی صف کے پیچھے جا کے کھڑے ہوئے تو حضرت ابو بکر صدیق نے ایک قدم پیچھے اٹھایا، حضور نے اشارہ کیا چل پڑھا نماز پڑھا کہ میں تیں ول ویکھاں مینوں کعبہ بھول گیا آئی، بھول گئے نہیں سب سوم صلاتاں ایک کو یار دا فکر پہ آئی۔ 2-3 دفعہ حضور نے اشارہ کیا پر جناب صدیق ایک پر پیچھے ہٹ گئے، حضور مصلی پہ چڑھ نماز پڑھائی، تو نماز کے بعد فرمایا جب میں نے جو کہا تھا، اب لوگ کہتے ہیں حضور نے خود ہی تو کہا ہے، تو حضور فرمانے لگے ابو بکر جب میں نے جو کہا تھا کہ جماعت کراؤ تو کیوں نہیں کرائی، بخاری ہے۔ حضرت صدیق اکبر نے ہاتھ باندھے تو رو پڑے، عرض کرنے لگے حضور اب ابو قحافہ کے بیٹے کی اتنی جرت تو نہیں نا کہ نبی پاک کے مصلی پہ کھڑے ہو کے نماز پڑھائے،
हुजूर पीछे हो और ये मुसल्ले पे नमाज, इतनी जरूरत तो नहीं ना। तो रसूलुल्लाह की मोहब्बत असल ईमान, ये जो मोहब्बत होती है ना, ये शौक पैदा करती है, मोहब्बत वारफ्तगी लाती है, मोहब्बत जीने का तरीका बताती है। आपका ना दिल करे हुजूर का जिक्र करने, और जब आप नबी करीम अलैहिस्सलाम का नाम ले तो पता चले किसी खासुल खास का जिक्र किया जा रहा है। आपके चेहरे के तासुरात बताएं कि आपको मुस्तफ़ा करीम से बड़ा प्यार है। आप नात सुने तो आपका दिल लगे, जमे, शौक हो। आप मदीना, एक साहब आए मदीना शरीफ से मुझे मिलने के लिए, वापस आए तो कहने लगे हज़रत साहब आप, मैंने इरादा किया है गरीबों की मदद करूंगा, यतीमों की मदद करूंगा, उम्रा मैंने कर लिया। मैंने कहा यार ये बात तेरी ठीक है, नफल या उम्रे से बेहतर था गरीब की मदद करता, पर तू ये ना कह कि मैंने अब जाना नहीं, ये अच्छा नहीं लगता। तू कह कि अल्लाह मुझे बार बार ले जाए, हर बार ले जाए। वो तू फलसफा जो बयान कर रहा है वो ठीक है, लेकिन जो मोहब्बत वाले मामलात है ना, उनमें कोई कंप्रोमाइज हो सकता? हुजूर से मोहब्बत, हज़रत अबू बकर सिद्दीक के अब्बा जी कलमा पढ़ गए थे जब मक्का फतह हुआ ना, तो हज़रत अबू काफा ने कलमा पढ़ा। अब वो मदीना मक्का मुकरमा में नबी पाक की बारगाह में कलमा पढ़ने हाज़िर हुए। जनाब सिद्दीक अकबर बड़े राज़ी थे, उनके बच्चे भी मुसलमान थे, बच्चियां भी मुसलमान थी, पोते भी मुसलमान थे, नवासे भी मुसलमान थे। हज़रत सिद्दीक अकबर आज बड़े राज़ी हैं कि देखो मेरे अब्बा जी भी कलमा पढ़ गए। बड़े राज़ी, बड़े राज़ी, और इतने राज़ी कि कभी यहाँ बैठते, कभी वहाँ बैठते, कभी हज़रत अली को बताते, कभी हज़रत तलहा को बताते, कभी हज़रत ज़ुबैर को बताते, कभी उमर फ़ारूक को, कभी उस्मान गनी। यार देखा तुमने, अल्लाह ने करम किया, मेरे अब्बा जी भी मुसलमान हो गए, अब मेरी 4 नस्लें हुजूर की गुलाम बन गई। क्या बात है। जब उनकी कैफियत देखी ना, कल्बी कैफियत, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा अबू बकर तुम्हें मुबारक हो, हमारे वालिद भी मुसलमान हो गए। जब कहा ना मुबारक हो, तो सिद्दीक अकबर रो पड़े, उठ के हुजूर के करीब गए, नबी पाक का दस्ते मुबारक पकड़ के चूम लिया, अर्ज करने लगे या रसूल अल्लाह, मुझे अल्लाह की इज्जत की कसम, मेरा बाप मुसलमान हुआ है, मेरे कलेजे में फूल खिल रहे हैं, दिल ठंडा हो गया है, लेकिन हुजूर मैं कसम उठा के कहता हूं, अगर आपके चचाओं में से कोई कलमा पढ़ लेता ना, तो मुझे अपने बाप के कलमा पढ़ने से ज्यादा खुशी होनी थी। अगर आपके चचाओं में से कोई, नहीं समझ आई आपको मेरी बात, अगर इनमें से कोई अबू लहब, अबू सुफियान, अबू तालिब और इन सब में से कोई शख्स कलमा पढ़ता, आज मुसलमान होता, तो मुझे ज्यादा खुशी होती। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब उनकी तरफ गौर से देखा तो अर्ज़ करने लगे या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, असल बात यह है कि जब अगर चचाओं में से कोई कलमा पढ़ता तो आपने ज़्यादा राज़ी होना था, और हुजूर मुझे अपने राज़ी होने से आपका राज़ी होना ज़्यादा अच्छा लगता है। आपकी रज़ा, आपकी तबीयत। यारो हम लोग पता कहते हो मैं जी बड़ा उसूल पसंद हूँ जी, मैं सीधा सीधा चलता हूँ। भाई उसूल पसंद और होता है, मोहब्बत वाला और होता है। एक अकरा बिन हाबिस रदी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं, मैंने एक दिन अर्ज़ किया या रसूल अल्लाह, आप बच्चों से बड़ा प्यार करते हैं, मैं तो नहीं करता, मैं तो ज़रा खींच के रखता हूँ, डांट के रखता हूँ। तो हुजूर फरमाने लगे तेरे दिल से अगर अल्लाह ने रहमत को खींच लिया है तो मैं क्या करूँ, मुझे तो उसने रहमत लिल आलमीन बनाया। उसूल पसंदी और होती है और मोहब्बत और होती है, इन दोनों में फ़र्क होता है। हम लोग कहते हैं जी मैं उसूल पसंद हूँ जी, पाबंदी से नमाज पढ़ता हूँ, रोज़ा सीधा सीधा चलता हूँ जी, मैं इस चक्कर में नहीं पढ़ता कि मैं गुलामी करूँ, मैं मोहब्बत करूँ, मैं नात पढ़ूँ, मैं महफिल में जाऊँ, ये काम मैं नहीं करता। हज़रत उमर फ़ारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु से बड़ा तो उसूल पसंद कोई नहीं ना होगा। यानी बहुत बड़ा चौधरी भी अगर अपनी गली के अंदर, हज़रत अबू सुफियान जैसे लोग मुसलमान हो गए, कलमा पढ़ लिया, और जनाब अबू सुफियान रदी अल्लाह ताला अन्हु ने अपने घर के अंदर ना थोड़ी सी सामने ईंटें रख के जगह बना ली, तो हज़रत उमर को पता चला तो फरमाया जैसे बनाई है वैसे वो खेड़ो भी, आपने लोगों का रास्ता तंग कर दिया। उसूल पसंद आदमी, उसूल की बात आए तो बेटे को भी माफ़ी नहीं, किसी को माफ़ी नहीं, बड़े उसूल पसंद थे। इतने लोगों ने कहा उमर तू बड़ा उसूल पसंद है, पर ये मस्जिद नबी की गली में जो नबी पाक के चचा हज़रत अब्बास का परनाला लगा हुआ है, और वो सब लोगों के
کپڑے کیچڑ سے بھر دیتا، وہ پرنالا نہیں نظر آتا، گلی میں لگا ہے۔ اب تو ہمارے پرنالے اور طرح کے ہیں نا، تو جو حرم شریف میں آپ میزاب رحمت ہے وہ دیکھا نا آپ نے، وہ پرانے زمانے میں جو لوہے کے پرنالے ہوتے تھے، تو وہ واقعی پوری گلی جو تھی نا وہ گزر کوئی نہیں سکتا تھا، اتنا اچھا شاور ہوتا ہی کوئی نہیں تھا جتنا وہ ہوتا تھا۔ وہ بڑا تگڑا قسم کا پرنالا ہوتا تھا، تو کوئی شے نہیں گزر سکتی تھی بڑی دیر تک۔ بارش کے رکنے کے بعد بھی ساری چھت سے جب تک پوری مٹی اور پوری توڑی ساری نہیں نا اتر جاتی تھی، تب تک وہ پرنالا نہیں سانس لیتا تھا، تو پرنالا بہتا تھا۔ اور وہاں سے بڑا مین گلی تھی مسجد کو آنے کی، لوگوں کے کپڑے آلودہ ہو جاتے تھے، لوگوں نے حضرت عمر سے کہا یہ پرنالا نہیں نظر آتا، یہ نہیں اصول پسندی؟ تو جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے اتار دیتے ہیں پرنالا، یہ بھی اصول پسندی ہے، اتارتے۔ حضرت عمر فاروق نہ گئے، اور شارحین نے لکھا ہے کہ اونٹ کے اوپر بیٹھ کر آپ نے یوں پکڑ کے نا پرنالا کھینچا، اور جناب عباس کے گھر والوں سے فرمانے لگے 4 کونے ہوتے ہیں گھر کے، چھت کے 4 کونے ہیں، کسی اور میں لگا لو پرنالا، کو ضروری ہے کہ نمازیوں والی گلی پہ لگایا جائے؟ یہ کہہ کے آ گئے، کسی کی ضرورت تھی بات کرے؟ حضرت عباس آئے تو لوگوں نے آ کے کہا کہ عمر نے پرنالا کھیڑ دیا اور فرمایا کہ 4 کونے کئی اور لگا لو، تو حضرت عباس مسکرائے۔ لوگوں نے کہا مسکراتے کیوں ہو؟ فرمانے لگے کوئی مسئلہ نہیں، عمر خود آ کے لگا کے جائے گا، جیسے وہ کھیڑا ہے ویسے۔ لوگوں نے کہا وہ عمر ہے، عمر کو بدلنا اور اس کی بات کو بدلنا اور اتنی جرت کہ وہ لگا کے جائے، جس بندے کو دیکھ کے شیطان گلی کا رستہ بدل جاتا ہے، آپ اس کی بات کر رہے ہیں۔ فرمایا میں نے کہہ دیا نا عمر لگائے گا، تو انشاءاللہ عمر لگائے گا۔ حضرت عباس مسجد میں آئے، نماز پڑھی تو کہتے میں نے بات چھیڑی دی، عمر خود کہنے لگے کہ حضور آپ سے تو امید نہیں تھی۔ حضرت عباس سے کہنے لگے بھئی جگہ بھی ہے، 4 کونے ہوتے ہیں گھر میں، کو ضروری ہے اسی کونے پہ لگے جہاں سے نمازی گزرتے ہیں؟ یہ بخاری مسلم کی حدیث ہے۔ حضرت عباس کہنے لگے عمر 4 کونے ہیں، میرے پاس جگہ بھی ہے پرنالے کی، میں نے بھی کئی دفعہ سوچا تھا وہ کھیڑ دوں، اور میں بھی اسی گلی سے گزرتا ہوں، میرے کپڑوں میں بھی کیچڑ بڑی دفعہ پڑا ہے، پر مجبوری یہ ہے وہ کھیڑ اس لیے نہیں سکتا کہ یہ پرنالہ میرے نبی کریم نے اپنے دستے مبارک سے لگایا تھا۔ فرمایا میں مکان بنا رہا تھا، چھت بنا رہا تھا، تو حضور اچانک آ گئے، اور کئی لوگ گواہ ہیں اس کے، رسول کریم تشریف لائے اور نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا لاؤ چچا تھوڑا میں بھی کرتا ہوں، اور پھر میرے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے دستے مبارک سے یہ پرنالہ لگایا تھا۔ کئی دفعہ سوچا وہ کھیڑ دوں، پھر سوچتا ہوں حضور نے لگایا تھا، لیکن چلو اب تو علت پائی گئی، اب تو سمجھ آ گئی، اصول بن گیا، اب تو اصول بن گیا نا، تو ٹھیک ہے آپ اب اس طرح کرے، وہ کھیڑ دیا تو ٹھیک ہے۔ جناب کہنے لگے پہلے کیوں نہیں بتایا؟ بھئی وہ نمازیوں پہ چیٹے پڑتے ہیں، گلی کا رستہ ہے، فرمایا رست پڑتے ہیں تو پڑھتے رہے، آپ نے بتایا کیوں نہیں؟ حضرت جناب عباس کہنے لگے کہ آپ کا کیا خیال ہے کہ میں یہ کروں گا کہ لوگوں پہ چیٹے پڑے اور مجھے پرواہ نہ ہو؟ حضور نے لگایا تھا۔ حضرت عمر فاروق نے نا جناب عباس کا بازو تھاما، تن تندور تے ہڈاں دا بالن، بازو تھاما اور تھام کے نا اسی جگہ لے گئے جہاں پرنالہ کھیڑا تھا۔ پہلے تو اونٹ پہ چڑھ کے لگایا تھا نا، تو اب کہنے لگے حضرت عباس سے کہ آپ نا میرے کندھوں پہ چڑھ گئے، میرے کندھوں پہ تن تندور تے ہڈاں دا بالن، اسی ہاواں نال تپایا، کپ کپ مکیاں پیڑے کیتے، اتوں عشق پلے تھن لایا، تن دا سالن تے من دی ہانڈی، لون صبر دا پایا، غلام فریدہ وے میں ساری تیری، تینوں اجے یقین نہیں آیا؟ فرمایا خود لگائیے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ پرنالہ لگا کے اترے، تو حضرت عباس بھی رو رہے تھے اور جناب عمر بھی رو رہے تھے، آنکھوں میں آنسو تھے۔ فرمایا ہم یہ نہیں دیکھیں گے کہ علت کیا ہے، وجہ کیا ہے، ہم تو یہ دیکھیں گے کہ رسول اللہ کی نسبت کیا ہے۔ نبی کریم علیہ السلام کے دستے مبارک لگ گئے، ساری وجوہات ختم ہو گئی۔ اب جس کے کپڑوں میں پانی پڑتا ہے پڑے، جس کو تکلیف ہوتی ہے لیکن چونکہ یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دستے مبارک سے لگایا ہے،
تو مزاج یہ ہے کہ جہاں بات آئے گی ذات رسالت کی، وہاں باقی کے قانون چھوڑ دیے جائیں، وہاں باقی کے معاملات چھوڑے جائیں گے، وہاں تکلف سے نکلا جائے۔